رمضان المبارک میں لوگوں کو عادی بھکاری نہ بنائیں۔ اب جیسے رمضان شروع ہوگا نا تو آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ ٹوٹے پھوٹے ہوئے برتن لے کے یا کچھ زخمی بچوں کو لے کے، یعنی ایموشنل بلیک میلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے جذبات جو ہے نا ان کو خریدنا اور ان کو متاثر کر کے ان سے پیسے نکلوانا، تو لوگ آ جائیں گے آپ کی گلیوں میں، محلوں میں، آپ کے بازاروں میں، اور وہ صدائیں لگائیں گے اور بڑی بڑی ایکٹنگ کریں گے۔ دوستو، آپ کے صدقے کا، آپ کے فدیے کا، آپ کے فطرانے کا اور آپ کی خیرات کا سب سے پہلا مستحق وہ آپ کا رشتہ دار ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، اور آپ اس کی مدد اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے۔ اپنے کسی عزیز کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ آپ سے مانگے آ کے۔ آپ نے جو دینا ہے نا، اپنے عزیز کے اوپر احسان نہیں کرنا، آپ نے اپنی ذمہ داری سے نکلنا ہے۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں جس کے حالات کمزور ہیں، مستقل بیمار ہے یا اور کئی پریشانیاں ہیں۔ ہمیشہ ایک فیملی، میں کئی بار یہ بات کرتا ہوں، ایک فیملی یا ایک محلہ وہ اگر اس بات کے اوپر مضبوط ہو جائے نا کہ ہم نے سب نے اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے فدیے روزوں کے اکٹھے کر کے ایک مستحق خاندان کو دینے ہیں اور ان کو قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور ان کو اس لیول سے نکالنا ہے کہ اگلے سال وہ لینے والے نہیں دینے والے بنے۔ اللہ کی قسم، ہم غربت کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں شوق ہے کہ ہر وقت کوئی تلی لے کے ہمارے سامنے کھڑا رہے اور ہم نکالیں 10 روپے 5 روپے اور اس کی تلی پہ رکھیں اور اس سے دعائیں لیں، تو اس سے ہمیں نا سکون اور سواد آتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی خیرات نہیں ہے۔ یہ کون سی خیرات ہے کہ ایک مانگت ہے وہ 5 سال مانگتے ہی رہے، ایک بھکاری ہے وہ ساری زندگی بھکاری میں گزار دے، یہ کون سی خیرات ہے؟ تو لوگوں کو خیرات کا عادی نہ بنائیں۔ یہ جو گلیوں میں آنے والے ہیں، آج کل تو سیکورٹی کے بڑے پرابلم ہیں، خواتین ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں، وہ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور کئی عزتیں اور کئی گھرانے برباد ہو چکے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو بالکل بھی نہ دیں، بلکہ جو آپ دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنی تجوری میں اکٹھا کر کے اپنے کسی ضرورت مند اپنے رشتہ دار کو دیں۔ دوسری چیز، اگر سارے رشتہ دار اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ سب کو خود کفیل کرے، تو آپ نے اپنے کسی، اگر آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، تو بڑی خدا کی قسم خوشی کی بات ہے۔ پھر کم از کم ایک گلی، ایک محلہ اس بات کے اوپر اتفاق کر لے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا فدیہ، ہماری گلی میں فلاں بندہ ہے، اس کے کوئی حالات نہیں، اور اس کو ٹارگٹ دیں کہ بھئی اس سال ہم نے یہ اکٹھا کر کے 2 لاکھ روپیہ یا 2.5 لاکھ روپیہ یا 3 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ تمہیں دیا ہے، تم کوئی دکانداری کرو، کوئی ریڑھی بناؤ، کوئی روزگار کرو، کوئی کام کرو، اور اگلے سال یہ نہ ہو کہ پھر تم نے اسی طرح اپنی تلی بنائی ہو، پھر ہم تیرے ساتھ نپٹیں گے، تیرا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم جس کو دیکھتے ہیں یہ کمزورا ہے، ہم بھی خوش ہیں کہ یہ ساری زندگی کمزور ہی رہے، اور کمزورے کو بھی یہ بڑی سہولت مل جاتی ہے، بس ٹھیک ہے جی روزے پہ آمدے نے سارے ٹبرے سارے محلے میں نہیں فطرانہ دینا، بتیرے بن جان دے، کوئی تھوڑے تھوڑے خرچ کرتا رہا، ہمارا 6 مہینے لگ جان دے، پھر قربانی والی عید آ جانی ہے، پھر شروع کر دیا دے، پھر فلانا کر دیا دے۔ تو یہ لوگوں کو معذور اور اپاہج بنانے والی بات ہے۔ لوگوں کو کھڑا کریں، محلے کی سطح پہ دیکھیں کتنے 2-4 گھر ہیں نا، اگر 2-4 گھر بھی ہر سال غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں یا مانگنے والوں کی لکیر سے اوپر آ جائیں یا لوگوں کی طرف دیکھنے والی لکیر سے اوپر آ جائیں، تو یہ بڑی کامیابی ہے، گلی کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، محلے کی بنیاد پہ۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ لوگوں کو مانگت نہ بنائیں۔